بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات اور یہ ایک بہترین موقع ہم حضرات کو نصیب ہوا کہ آج کی اس ملاقات میں اور اس مجلس میں تلاوت قرآن اور حمد و ثنا اور اسی طرح کیا ہے چند دینی باتیں کہنے کا موقع ملا اور سننے کا ہمیں کیا ہے موقع مل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت ہی اہم اور بہترین کیا ہے نعمت ہے۔ اس سے قبل جب آنا ہوا تھا اس علاقے میں یا اس جگہ پر، تو ہماری اور آپ کی ملاقات غالباً کیا ہے اوپر والی کیا ہے مسجد میں ہوئی تھی، اور جیسے کہ احباب نے بتایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے کیا ہے مزید اور کیا ہے بڑی جگہ کیا ہے نصیب ہوئی۔ احباب کی کوشش سے، محنت سے، مالی قربانی اور مختلف قسم کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم نعمت سے نوازا کہ ایک کشادہ جگہ ہمیں ملی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک اہم نعمت جس پر ہمیں کیا ہے اللہ کا کیا ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت اس لیے حضرات کیونکہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، چاہے وہ مالی امداد کے ذریعے ہو، مکمل مسجد کے بنانے میں حصہ لینا، یا چند روپے پیسے کے ذریعے کیا ہے حصہ ہاتھ بٹانا، یا کسی کاغذاتی کارروائی وغیرہ میں حصہ بٹانا، یہ بہت ہی اہم عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاط بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، مسجد کو تعمیر کی، اگرچہ وہ مسجد ایک پرندے کے گھونسلے کی برابر کیوں نہ ہو، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اسے جنت میں کیا ہے ایک گھر نصیب فرماتا ہے۔ یعنی ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد، یعنی تھوڑی ہی قیمت سے اس نے کیا ہے حصہ بٹایا ہو یا ہاتھ بٹایا ہو، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہو۔ چہ جائے کہ جو ہے اگر کوئی شخص مکمل مسجد اپنی محنت اپنے خرچ سے بنائے تو یقیناً کیا ہے یہ زیادہ کیا ہے اجر ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بار بار کیا ہے اس قسم کا کیا ہے موقع نصیب فرمائیں، چاہے یہ مسجد ہو، آگے اس مسجد کے اخراجات کے معاملات ہیں، یا جو ہے کسی بھی قسم کی مسجد ہو جو کہ اخلاص کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، توحید کی بنیاد پر جو ہے اس مسجد کی تعمیر کا ارادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو فراخ دلی کے ساتھ حسب استطاعت قدرت کیا ہے اس میں حصہ لینے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ مسجد یا مساجد ایک ایسی عظیم جگہ اور مقام و مرتبہ ہے کہ اس کی کوئی مثال اس روئے زمین پر کیا ہے نہیں پائی جا سکتی، اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس پورے روئے زمین پر وہ مساجد ہیں، وہ کیا ہے مساجد ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے مبغوض اور بری جگہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس پورے روئے زمین پر وہ بازار ہیں۔ مساجد سب سے محبوب اس لیے کیونکہ مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، صرف اور صرف کیا ہے دین کی تعلیم دینے، حاصل کرنے، سکھانے کے لیے ایک اہم مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم اور آپ کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے پیدا کیا۔ اس مقصد کی ادائیگی اور انجام دینے کے لیے مسجد کی تعمیر کی گئی۔ ظاہر سے بات ہے کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ مسجدیں کیا ہے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ اس پورے روئے زمین پر ہے۔ اور بازار کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے مبغوض اور بری جگہ اس پورے روئے زمین پر، کیونکہ بازار میں اگرچہ جو ہے انسان کی ضرورت ہے بازار
آنا جانا پڑتا ہے اسے خرید و فروخت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، حاجات کے لیے، لیکن اگر دیکھا جائے ادھر بس اوقات جو برائیاں پائی جاتی ہیں اور منکرات پائے جاتے ہیں بآسانی وہ دوسرے مقامات پر کیا ہے شاید نہ پائے جائیں۔ گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، دھوکہ دینا، فریب اور اسی طرح نظروں کا غلط استعمال کرنا اور بھی دیگر جو ہے برائیاں کیا ہے پائی جاتی ہیں جن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو سب سے مبغوض اور بدترین جگہ ہمیں کیا ہے بتائی ہے۔ تو ایمان والے کی صفت اور ایک خوبی اہم یہ ہوتی ہے کہ ایمان والا مسجد میں اس کا کیا ہے اس سے تعلق اور بہت ہی گہرا لگاؤ ہوتا ہے، مسجد سے اس کا ایک بہت ہی بہترین اور گہرا کیا ہے رشتہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت لگانے کا اسی کیا ہے فکر ہوتی ہے، اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہونے کا ارادہ بناتا ہے، وضو کرتا ہے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک جماعت سے فارغ ہوا، مسجد سے نکلا، دوبارہ اگلی نماز کی اسے کیا ہے فکر ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ اور اہل فسوق و فجور برے لوگوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت کیا ہے بازاروں میں لا یعنی اور فالتو کاموں میں اپنے وقت کو کیا ہے صرف کرتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو یاد کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے ایسے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی کا سایہ اس دن نصیب ہوگا جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کسی اور کا سایہ کام نہیں آئے گا، یعنی عرش الہی کا سایہ۔ 7 لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کے بارے میں بتایا، رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی، وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے نکلا نہیں، اسے اگلی دفعہ مسجد میں آنے کی کیا ہے فکر ہوتی ہے، کب جو ہے پہلی فرصت میں کیا ہے مسجد میں کیا ہے حاضر ہوں۔ تو یہ ایک بہترین موقع خاص طور پر اس مقام پر جو ہے مقامی حضرات ہیں ان کو یہ ملا ہے کہ مسجد اگرچہ جو ہے پہلے کچھ چھوٹی رہی ہو، تنگی شاید محسوس کرتے رہے ہوں آپ بعض ناحیے سے، جگہ کمتی ہے، لیکن اگرچہ جو ہے اس طرح کی وسعت کی جگہ نہیں ملی، لیکن پھر بھی الحمدللہ بنسبت پہلے کی کیا ہے ایک اچھی خاصی جگہ ہمیں نصیب ہوئی، اور امید کی جاتی ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مزید اور کیا ہے ہمیں کیا ہے ترقی جو ہے نصیب فرمائے گا اسی مسجد کے ذریعے۔ یہ بہت ہی خوش نصیبی اور مبارک خوش نصیب آپ حضرات ہیں کہ آپ تمام حضرات نے چاہے جو ہے بڑی قیمت میں ہو یا چھوٹی قیمت میں ہو، آپ حضرات نے کیا ہے اس مسجد میں کیا ہے حصہ کیا ہے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہمارے نیک اعمال اور جذبات کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے اس کا اجر ثواب ضرور نصیب فرمائے۔ حضرات اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی، ہماری کامیابی کے لیے ساتوں آسمان پر سے ایک اہم عظیم کتاب نازل فرمائی، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک عظیم کتاب جس کی کوئی مثال نہیں، اور نہ تو قیامت تک اس جیسی کوئی کتاب آئے گی۔ قرآن کی عظمت، اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب اور ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے بالکل سیدھے راستے کی طرف۔ سب سے سیدھا راستہ جو ہے قرآن جو ہے اس تک جو ہے قرآن کے ذریعے ایمان والا کیا ہے پہنچ سکتا ہے۔ الغرض قرآن کی تلاوت کرنے میں، قرآن کو اہمیت دینے میں، قرآن پر عمل کرنے سے انسان جو ہے سب سے سیدھے راستے کو پہنچتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت سے نصیب فرماتا ہے، اور روز محشر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے ہر قسم کی کامیابی سے کیا ہے نوازے گا۔ وہ شخص جو قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دیا ہو اور قرآن کے ساتھ ویسے ہی پیش آیا ہو جیسے کہ ہمیں کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تعلیم دی۔ اگر غور کیا جائے اس قرآن مجید کے بارے میں، قرآن کی 3 اہم حقوق ہم پر پائے جاتے ہیں۔ اگر ان حقوق کی ادائیگی ہوئی تبھی ہمیں قرآن کی مکمل برکت
اور فضیلت کیا ہے ہمیں حاصل ہو سکے گی. کیونکہ قرآن صرف یہ نہیں کہ تلاوت کر لیں صبح کو ایک ٹائم، بلکہ اور بھی کیا ہے قرآن کے دوسرے حقوق پائے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن مجید میں اہل کتاب کی مذموم صفات کا ذکر فرمایا، ادھر ہی اللہ تبارک و تعالی نے آگے سورہ البقرہ ہی میں اہل کتاب کی کچھ اچھی صفات کا بھی ذکر کیا جو ان کے اندر بعض اہل کتاب میں پائی گئی، جیسے کہ عبداللہ ابن السلام وغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہیں نصیب ہوا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ہم نے جن کو کتاب نصیب کی، آتیناہم الکتاب کتاب نصیب کی، تورات و انجیل، یتلونہ حق تلاوتہ اس کتاب کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں، حق تلاوتہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اور اس کا حکم انہیں کیا ہے دیا گیا ہے. کیا مطلب ہے کہ کتاب کی تلاوت اسی طرح کیا کرتے ہیں جس طرح کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اہل علم اس کی کئی معنی بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پڑھنا اور اس پر تلاوت کی پابندی. ایک دوسرا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی کتاب کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں کہ جس طرح کتاب کی تلاوت کرنے کے کیا ہے انہیں ان کے انبیاء کرام نے حکم دیا تھا اور تعلیم دی تھی. اور اسی طرح ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کا کہ کتاب کی تلاوت اہل کتاب اس طرح کیا کرتے ہیں. یہ چند افراد جن کے اندر یہ خوبی پائی گئی، صفت اچھی خوبی کہ اس پر اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی پوری ان کی کیا ہے کوشش ہوا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ قرآن مجید کے 3 اہم حقوق پائے جاتے ہیں. اگر ان تینوں حقوق کی ادائیگی ہوئی تبھی ہمیں جا کر کے قرآن کی مکمل برکت اور قرآن کی ہدایت ہمیں کیا ہے نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تینوں حقوق کی ادائیگی کی کیا ہے توفیق دے. پہلا حق قرآن مجید کا جو ہم پر ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں. کوئی دن ہمارا ایسے نہ گزرے مگر ہم نے اس دن کیا ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہ کیا ہو. اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام سے مراد صرف یہ نہیں کہ نماز میں تلاوت کی جائے، بلکہ اہتمام کرنے سے مراد یہ کہ مستقل اس کے لیے ایک وقت مخصوص کر لیں. ہم دن میں جو وقت آپ کو مناسب لگے کہ آپ اس میں پابندی کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کی، اس وقت کو اپنے لیے کیا ہے مخصوص کر لیں قرآن کی تلاوت. اور کبھی ناغا نہ ہو، اور اگر ناغا ہو جائے تو اسے کیا ہے قضا کرنے کی بھی کیا ہے کوشش کی جائے. جیسے کہ ہمارے اسلاف کا اس پر عمل رہا کہ اگر اپنے دن بھر کے ورد یا جو حصہ قرآن تلاوت کی پابندی رہا کرتی تھی، اگر کبھی اس سے پیچھے رہ گئی، کوئی مجبوری پیش آ گئی، تو اسی دن پہلی فرصت کیا ہے اتنا حصہ قرآن کی تلاوت جو ہے پڑھا کرتے تھے بطور کیا ہے قضا. تو قرآن کی تلاوت کی پابندی یہ پہلا عظیم حق ہے. دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت اس کے معنی مفہوم پر غور کیا جائے، تدبر اس کے اندر ہماری تلاوت میں کیا ہے پایا جائے. یہ نہیں کہ صرف تلاوت کر جائیں بغیر اس کے معنی مفہوم پر غور کیے ہوئے، بلکہ اس کے معنی مفہوم پر کیا ہے غور کرنا یہ بھی قرآن کے ایک عظیم حق ہے. اگر معنی مفہوم پر غور نہیں کیا گیا تو قرآن کے اندر جو ہدایات ہیں، قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں کیا ہے نہیں حاصل ہوگی. اگر عربی زبان سے واقفیت نہیں تو الحمدللہ ہم آج ایسے زمانے میں ہیں کہ مختلف قسم کی جو ہے تفسیریں مختلف زمانوں میں کیا ہے ترجمے قرآن پائے جاتے ہیں. ان کو پڑھیں، ان کے ذریعے کیا ہے ہم کو کیا ہے مدد حاصل ہوگی. ایک تیسرا جو قرآن کا حق ہے وہ یہ کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تدبر کے ساتھ جو تعلیمات قرآن پر ہے اس پر کیا ہے ہم عمل کریں، کیونکہ عمل ہی کرنا کیا ہے قرآن کی نزول کا اصل مقصد ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن کا مقصد اصل نزول کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ارشاد باری تعالی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا بات ہے یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں میں تالا تو نہیں لگ گیا ہے. یعنی ایک قسم کی مذمت اور ایک قسم کی جو ہے ترہیب ہے اس آیت میں کہ اگر تم نے قرآن کے تدبر نہیں کیا، اس کے معنی مفہوم پر غور نہیں کیا،
اس پر عمل نہیں کیا تو تمہارے دلوں پر کیا ہے مہر لگا دی جائے گی۔ تو یہ 3 اہم حقوق ہیں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات تو ہم میں سے یعنی اگرچہ جو ہے بڑا طبقہ شاید قرآن کا حفظ یا حافظ قرآن نہ ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قرآن کی چند صورتیں ہمیں یاد کرا دی گئی ہیں بچپنے سے، اور آج بھی ایمان والے کے اندر یہ جذبہ پایا جانا چاہیے، اگرچہ اس عمر دراز کیوں نہ ہو گیا ہو، قرآن کا حفظ اور قرآن کو یاد کرنے کی کیا ہے پوری زندگی میں کیا ہے کوشش کرتے رہے، کیونکہ قرآن کا حفظ یہ ایک ایسا مشروع یا ایک ایسا پروجیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان آپ کا کیا ہے نہیں پایا گیا۔ اگر آپ کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھنے سے زبانی یاد نہیں ہوتی ایک آیت تو کوئی اس میں آپ کا نقصان نہیں، اتنا ضرور کہ آپ نے کوشش کی، اس پر آپ کو اجر ثواب ملا۔ قرآن کو پڑھا، ایک حرف پر 1 نیکی اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت ساری صورتیں اور کچھ ایسی آیات ہمیں یاد ہیں جو روز مرہ ہو سکتا ہے اپنی نمازوں میں ہم پڑھتے بھی ہوں پر، لیکن شاید اس کا معنی مفہوم ہمیں اچھی طرح کیا ہے سمجھ میں نہ آتا ہو، یا معنی مفہوم اگر معلوم بھی ہے لیکن بغیر تدبر غور و فکر کیے ہم اس کی کیا ہے تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ہم اصحاب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مجلس میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو نیچے کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے آنکھ کو تھوڑی دیر بند رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اور اپنے سر مبارک کو کیا ہے بلند کرتے ہیں، اوپر کی طرف لے آتے ہیں۔ ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی گفتگو یا صحابہ کرام سے کوئی ایسی بات چیت تو ہوئی نہیں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کے ہنسنے اور مسکرانے کا سبب وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ابھی میرے اوپر قرآن مجید کی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اس سورت کے نزول پر کیا ہے مجھے مسکراہٹ اور ہنسی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کی کہنے کے بعد آپ نے تلاوت کی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور یہ سورت ہم میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ یاد ہوگی۔ یہ سورت اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اور آپ نے کیا بتایا کہ مسکرانے کا سبب کیا ہے کہ میرے اوپر ابھی کیا ہے یہ سورت سورہ الکوثر پڑھ کر کے سنا، یہ سورت مکمل کیا ہے ایک دفعہ میں کیا ہے نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سورت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی وہ یہ ایسے نہیں کہ جی کوئی ایک آیت قرآن کی نازل ہوئی یا کوئی سورت نازل ہوئی، بلکہ اس سورت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے، خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مسکرائے، اور اس کا اثر کیا ہے صحابہ کرام کو بھی کیا ہے نظر آیا۔ یہ سورت سورہ الکوثر مکی سورت سے مراد ہر وہ سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ 114 جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں اہل علم اس کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں ہر وہ صورت ہر وہ آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے باہر رہے ہوں، جیسے کہ طائف وغیرہ میں بعض آیتیں نازل ہوئی۔ اور مدنی صورت ہر وہ صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مکی صورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت یا مدنی آیت ہر وہ صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد چاہے وہ مدینہ المنورہ میں ہو یا مدینہ المنورہ کے باہر کہیں جو ہے آپ سفر میں ہو یا غزوے میں ہو ادھر وہ صورت نازل ہو۔ تو سورہ الکوثر مکی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ صورت جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ 3 آیتیں بھی کیا ہے مختصر آیتیں ہیں۔ اگرچہ یہ صورت مختصر ہے
لیکن معنی مفہوم کے لحاظ سے اور اس صورت میں جو ہمارے لیے سبق ہے، ہدایات ہے، وہ بہت ہی عظیم ہدایات اور جو ہے سبق ہیں۔ آتے ہیں اس صورت کے مفہوم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ پہلی آیت، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر سے نوازا ہے۔ کوثر سے مراد کیا؟ ایک عام مفہوم جو ہمیں بتایا گیا بچپنے سے، جو ہم جانتے ہوں گے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، جو قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس حوض کے پانی سے کیا ہے، ان کو کیا ہے، سیراب ان کو دیں گے، اور جو ہے تفصیل جو ہے اس کی احادیث موجود ہے۔ لیکن مفسرین کی ایک جماعت، بلکہ صحابہ کرام میں سے جو حبر الامہ، قرآن مجید کی سب سے اہم تفسیر اور سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کوثر سے مراد ادھر خیر کثیر ہے، یعنی بہت ہی زیادہ خیر و بھلائی سے، جس کا کوئی شمار نہیں، جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے خیر و فضیلت اور خیر کثیر سے نوازا۔ اسی خیر کثیر میں سے حوض کوثر بھی کیا ہے، ایک خیر کثیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر سے نوازا، یعنی خیر کثیر سے نوازا۔ اور اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس خیر و فضیلت سے نوازا اور جن خیرات سے نوازا، وہ فضیلت اور خیر کثیر کسی اور کو آپ سے پہلے نصیب نہیں، اور نہ تو قیامت تک آنے والے قیامت تک جو ہے کسی کو وہ خیر کثیر نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں بھی خیر کثیر سے نوازا، اور آخرت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر کثیر سے نوازے گا۔ دنیا میں خیر کثیر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو کیا ہے، بلند فرمایا۔ آپ کے دین کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، دنیا کے کونے کونے تک اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کو کیا ہے، پہنچایا۔ صرف یہی غور کر لیا جائے کہ ہر دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ لیا جاتا ہے۔ صرف نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کے لیے غور کر لیا جائے، پوری دنیا میں مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر مسلمانوں کو نماز کی حاضری کے لیے اذان بلند کی جاتی ہے، اور اذان میں کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مختلف قسم کی بھلائیوں سے، خیر کثیر سے نوازا۔ فرشتوں کا نزول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے لیے، جیسے کہ جنگ بدر کا قصہ بہت ہی واضح طور پر ہم حضرات جانتے ہوں گے۔ اسی طرح یوم آخرت بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر کثیر سے نوازے گا، اور ایسی خیر و بھلائی جو کہ باقی انبیاء کرام کو وہ نصیب نہیں ہوگی، خاص طور پر جو شفاعت کا معاملہ ہے، شفاعت کبریٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجازت دے گا کہ تم جو ہے تمام ان لوگوں کے حق میں شفاعت کر سکتے ہو جو تم پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر کیا ہے، ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح مختلف قسم کی اور بھی جو ہے خیر کثیر سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا اور آخرت میں کیا ہے، نصیب فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں خیر کثیر سے کیا ہے، نوازا تمہیں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فصل لربک وانحر، دوسری آیت فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ اس آیت میں اللہ نے صرف ہمیں یہ حکم نہیں دیا، یا نبی کو صرف اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم نماز پڑھو قربانی کرو، بلکہ ایک اہم نقطے کا ادھر ذکر، ایک اہم بات کی، وہ یہ رب ہی کے لیے نماز پڑھو، جو تمہارا پروردگار ہے، خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، اس کے ہی لیے نماز پڑھو، اور قربانی بھی تم اسی کے لیے کرو۔ جیسے کہ اللہ نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں سورہ الکوثر کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، اے نبی اگر ہم نے تمہیں خیر کثیر سے نوازا تو اب تمہیں چاہیے
کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ ادھر مفسرین کہتے ہیں جیسے کہ امام ابن کثیر وغیرہ ہیں اور دیگر مفسرین، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ ادھر صرف ان دو عبادتوں کو محصور نہیں کیا گیا بلکہ بطور مثال ان دو عبادتوں کا ادھر ذکر ہے، ورنہ اصل مراد ادھر یہ ہے اس آیت میں کہ اگر ہم نے تمہیں خیر کثیر سے نوازا تو تم اخلاص کے ساتھ، ریاکاری، دکھاوے سے بچتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے اللہ ہی تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ ادھر نماز کا اور اسی طرح قربانی کا اس لیے ذکر ہے کیونکہ تمام بدنی عبادات جو بدن سے ادا کی جاتی، ان تمام بدنی عبادات میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ قربانی کا اس لیے ذکر ہوا ادھر کیونکہ مالی عبادات میں، جس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جس عبادت میں سب سے عظیم عبادت کیا ہے؟ قربانی ہے، جانور خریدنا پڑتا ہے۔ تو یہ دو عظیم عبادات کا اس لیے ذکر ہے، ورنہ جو ہے اس میں تمام عبادات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر عبادت بالخصوص نماز اور اسی طرح جو ہے قربانی، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی حضرات کہ یہ خیر کثیر جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اس خیر کثیر کو امت محمدیہ کیسے حاصل کریں؟ سب سے اہم شرط یہ ہے کہ عبادات کو ادا کریں، اور عبادات کی ادائیگی میں کیا ہے؟ اخلاص پایا جانا چاہیے۔ کسی قسم کی کوئی ریاکاری، دکھاوا، دنیاوی مقصد و مفاد نہ ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک، خالص نیت، یکسو ہو کر کے، چاہے وہ نماز جیسی عبادت ہو یا قربانی ہو یا دیگر اور عبادات ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو، تبھی جا کر کے ہمیں یہ خیر کثیر نصیب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیت میں، ان شانئک هو الابتر، یقیناً اے نبی تمہارا جو شانئ ہے وہ ابتر ہے۔ شانئ کہتے ہیں عربی زبان میں دشمن کو یا نفرت کرنے والے کو۔ ان شانئک، یقیناً جو شانئ تمہارا دشمن ہے یا تم سے جو نفرت رکھتا ہے، ابتر، وہی ابتر ہے۔ ابتر یعنی کٹا ہوا، بے نام، اس کا کوئی ذکر یا ذکر خیر نہیں کیا جاتا، ایسا شخص کیا ہے؟ ابتر ہے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو تمہارا دشمن یا تم سے جو نفرت کرتا ہے وہی کیا ہے؟ بے نام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خاص طور پر جو ایمان کا دعویٰ کرے، اللہ اس کے رسول پر، رسول کی محبت کا دعویٰ کرے، اور وہ نبی سے نفرت کرے یا نبی سے دشمنی رکھے؟ عقل ہماری تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی شاید لا علمی کی بنا پر اگر دیکھا جائے، نادانی میں بس اوقات ایمان کا دعویٰ کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والا بھی نبی سے کیا ہے؟ نفرت، نعوذ باللہ، یا جو ہے دشمنی کیا ہے؟ مولتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم سامنے آ جائے، واضح سنت جب آ جائے، تو اس سنت پر اور اس تعلیم پر کیا ہے؟ اپنے نفس کو یا اپنی نفسی خواہشات کو کیا ہے؟ ترجیح دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، اسے تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کے دین اور جو ہے دیگر جو ہے لوگوں کی جو ہے دین ہی پر رہتا ہے، اور اس دین کو ترک کر کے کیا ہے؟ نبی کی دین کو کیا ہے؟ تسلیم نہیں کرتا۔ اسی لیے اس حدیث پر غور کیا جائے جو کہ حوض کوثر سے متعلق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہنچیں گے، امتی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی طرف رخ ہوگا ان کا، اور حوض کوثر پر پہنچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارکہ سے ان کو پانی پلائیں گے۔ اس موقع پر کیا ہے؟ بعض ایسے ہوں گے جن کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوگا اور آپ پوچھیں گے آخر کار ان کو پیچھے کیوں ہٹا دیا جا رہا ہے؟ یہ تو میرے امت کے افراد ہیں۔ تو اس موقع پر کہا جائے گا، آپ کو جواب دیا جائے گا، اے نبی تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، دنیا سے وفات ہو جانے کے بعد انہوں نے دین میں کس قسم کی اور کیا کچھ کیا ہے؟ نئی نئی باتوں کا اور بدعات کا کیا ہے؟ اضافہ اور کیا ہے؟ ایجاد کیا تھا۔ تو مخالفت سنت، سنت کی مخالفت کرنا، بدعت پر ڈٹے رہنا، نبی کے منہج کو تسلیم نہ کرنا، گویا کہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
سے نفرت نعوذ باللہ یا اس سے کیا ہے دشمنی مولنے کی کیا ہے مترادف ہے. اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات تو ان شانئک هو الابتر کہ تمہارا دشمن یا تم سے جو نفرت کرتا ہے وہی بے نام ہے. تو اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے نعوذ باللہ جیسے کہ دشمنان اسلام نے کیا ہے, کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک. کبھی کوئی کارٹون کی شکل میں, کبھی کسی اور طرح آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. صرف اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف وہی جو ہے بے نام ہے, بلکہ ہر وہ شخص بے نام ہو جائے گا جو نبی کی سنت کی بھی مخالفت کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے کیا ہے اپنے آباء و اجداد کی دین پر کیا ہے ڈٹا رہنا ہی کیا ہے پسند کرے. تو یہ سورت جو ہے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب نازل ہوئی یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بیٹھے, اور جو ہے آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے اور اس سورہ الکوثر کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت جو ہے تلاوت کی تو یقیناً کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری اور آپ کو بشارت اور اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام امت محمدیہ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نوازا, اتنا زیادہ خیر کثیر جس کا کوئی شمار نہیں, اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے. اور یہ خیر کثیر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں بلکہ تمام امتیوں کے لیے. یہ خیر کثیر ہمیں کیسے حاصل ہو؟ سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے. نمبر 2 ہمارے اندر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پایا جانا چاہیے. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو کوئی عمل اس دنیا میں, ہر وہ عمل جس کو ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, وہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ اس کے اندر یہ 2 باتیں نہ پائی جائیں. نمبر 1 اخلاص, نمبر 2 متابعت یعنی اتباع نبی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا ہے, زندگی نصیب کی اور موت کو بنایا. مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تم میں سے ہر ایک کو آزما لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. ادھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف عمل کرنے والا بلکہ احسن عملا, اچھا عمل کرنے والا ہے. ہمارے اسلاف اس کی تفسیر میں آتے ہیں کہ احسن عملا سے مراد کیا ہے. جیسے کہ بعض سلف نے کہا احسن عملا سے مراد احسن عمل اس وقت ہوگا جب اس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں, 2 باتیں پائی جائیں. نمبر 1 اس کے اندر اخلاص ہو, نماز پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, یہاں تک کہ ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, غریب و مسکین کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان تمام میں کیا ہے اخلاص پایا جائے, تب جا کر کے احسن عملہ کا ایک حصہ پائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اتباع پائی جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے وہ عمل ادا کیا جائے, تب جا کر کے وہ عمل کیا ہے احسن عملہ میں شمار ہوگا. اور اسی بات کی طرف اشارہ جو ہے اس صورت میں, اور یہی ہدایت جو ہے ہمیں جو ہے اس صورت سے ملتی ہے سبق کہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے تمہیں خیر کثیر سے نوازا, فصل لربک وانحر, تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے کیا ہے قربانی کرو. یعنی نماز پڑھو تو اللہ کے لیے, قربانی کرو اللہ کے لیے. اسی طرح تمام عبادتیں اللہ کے لیے, اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. کسی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری شرط اس صورت میں جس کی طرف اشارہ ہے ان شانئک هو الابتر, جو تمہارا دشمن ہے, جو تم سے نفرت کرتا ہے, تمہاری سنت سے نفرت کرتا ہے, ابتر وہی کیا ہے بے نام ہے. ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر عمل میں ہمارے کیا ہے اتباع نبی پایا جائے, تبھی جا کر کے ہمیں کیا ہے یہ خیر کثیر جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو خیر کثیر سے نوازا ہے, تبھی جا کر کے ہم خیر کثیر کیا ہے حاصل کر سکیں گے اور جو ہے پا سکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس صورت پر کیا ہے غور و فکر کرتے ہوئے ہمیشہ کیا ہے تلاوت کرنے کی توفیق دے, اور اس پر کیا ہے عمل کرنے کی بھی کیا ہے توفیق دے,
اور اس صورت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایات اور جو سبق رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کیا ہے ان تمام ہدایات کو کیا ہے حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح پورا قرآن اگر دیکھا جائے حضرات تو پورے قرآن میں کیا ہے ہر قسم کی مختلف قسم کی کیا ہدایات اور جو ہے بھلائیاں پائی جاتی ہیں۔ پورے قرآن کی تلاوت کی ضرورت، پابندی کی ضرورت، غور و فکر کے ساتھ، اور اس پر کیا ہے عمل کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ الہ آمین، ہمیں جو بیمار ہیں تو ان کو شفا کلیہ عطا فرما، جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو بھولے بھٹکے ہیں تو ان کو راہ ہدایت پر لے آ، جو بے روزگار ہیں تو ان کو حلال روزی روٹی سے لگا دے، جو پریشان حال ہیں تو ان کو پریشانی سے کیا ہے دور فرما دے۔ الہ العالمین، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور بار بار ہمیں کیا ہے علمی اور دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کی بھی کیا ہے اخلاص کے ساتھ ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔